अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज 8 मार्च है और 8 मार्च के हवाले से सबसे पहले मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में जितनी भी ख़वातीन बसती हैं, खा उनका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरके से है, किसी भी मज़हब से है, किसी भी तबके से है, सबको मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से हैप्पी वीमेन डे। और ख़ुसूसी तौर पर मैं जो ख़वातीन पाकिस्तान में रहती हैं उनको मैं ख़ुसूसी तौर पर औरत के दिन पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका ताल्लुक़ भी एक औरत ही से है। नाज़रीन, आज की बात है, मेरे एक दोस्त हैं जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में रहते हैं। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया और उस मैसेज में उन्होंने मुझे कहा कि ये एक वाक़या इस्लामाबाद में रूनुमा हुआ है और आप इस पर एक वीडियो जो है वो मुख्तसर सी वीडियो अपने नाज़रीन के लिए बनाएं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो उसकी फरमाइश पे मैं बना रहा हूँ। उसने मुझे जो वाक़या बताया वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि इस्लामाबाद में क्या हुआ। नाज़रीन, एक हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता होता है वो एक अटूट और एक बड़ा मजबूत बॉन्ड होता है। इस रिश्ते से बढ़ के कोई भी और रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता। क्यों कि वो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के इंटरनल और एक्सटर्नल राजदार होते हैं। वो एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर हर लिहाज से समझते हैं। लेकिन जब इस रिश्ते में कहीं दरार पड़ जाए, कहीं कोई खलल पड़ जाए, तो फिर ये रिश्ता जो है वो बड़ा नाजुक हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है। हुआ कुछ यूं है कि इस्लामाबाद में एक पख्तून फैमिली रहती थी। दोनों हस्बैंड और वाइफ, बताया ये जाता है कि उनके दरमियान ना चाकी और ना इत्तफाकी थी। और साथ में ये भी बताया जाता है कि उन दोनों हस्बैंड और वाइफ के 4 बच्चे थे। 3 उनके बेटे थे और 1 बेटी थी। अब नाज़रीन, जब आप रिश्ता-ए अज़दवाज में बंधते हैं तो मैं ये समझता हूं कि हस्बैंड और वाइफ को समझने के लिए, अगर वो स्ट्रेंजर्स हैं, अगर उनका शादी से पहले मेल मिलाप नहीं है, मेल जोल नहीं हुआ, एक दूसरे को नहीं देखा, एक दूसरे को नहीं परखा, तो ऐसी सूरत में मैं ये समझता हूं कि 6 मंथ से लेकर 1 साल के अंदर अंदर हस्बैंड और वाइफ, वो जो 2 स्ट्रेंजर होते हैं, वो एक दूसरे को समझ लेते हैं। ये कभी नहीं होता कि
ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو سال ہر سال درکار ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ کی شادی ہو جائے، رشتہ ازدواج میں بندھ جائیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ 6 منتھ سے لے کر 1 سال تک آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے، ایک دوسرے کی سائیکولوجی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، اور آپ اس شادی کو، اس بندھن کو، اس رشتہ ازدواج کو آگے چلا سکتے ہیں، تو پھر آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ اولاد پیدا کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بن پایا، وہ پیار محبت آپ کے رشتے میں 1 سال کے اندر بھی نہیں بن پائی، تو خدا را آپ سے یہ گزارش ہے، تمام جو پاکستان میں بسنے والے ہسبینڈ اور وائف ہیں، ان سے یہ میری التجا ہے کہ کبھی بھی یو ڈونٹ میک دا بیبی، پلیز۔ یہ صرف آپ کی زندگی نہیں ہے، یہ جو بچہ آنے والا ہے اس کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہاں کینیڈا میں یا یورپ میں یا امریکہ میں، دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں، وہاں پہ ہمیشہ بچوں کی قدر و منزلت کی جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے، تو وہ بچے پیدا کرنے کا رسک نہیں لیتے۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ذہن میں صرف انسانیت کا سوچیں، مذہب سے ہٹ کے میری کسی بات کو آپ محسوس نہ کیجیے گا۔ مذہب سے ہٹ کے انسانیت کے ناطے بات میں کر رہا ہوں کہ انسانیت کو سامنے رکھیں۔ جس طرح آپ کی زندگی، ہسبینڈ اور وائف کی زندگی امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے جو بچے اس دنیا میں نہیں آئے، جب وہ آ جاتے ہیں تو ان کی زندگی آپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کیس میں ہوا کچھ یوں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے، لیکن ان کے 4 بچے ہیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ ایک دن میاں اپنے بچوں کو تیار کر کے گھمانے پھرانے کے لیے اسلام آباد ویو پارک لے جانا چاہتا ہے۔ وہ جو ڈائننگ ٹیبل ہے وہاں پہ بچے بھی بیٹھے ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، اور ان کی ماں جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اب آپس میں باہر جانے سے پہلے ہسبینڈ اور وائف میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اختلافات کی جو باتیں ہیں وہ کرنا شروع کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ایبیوز کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ناظرین ایک ایسا دل خراش واقعہ ہوتا ہے جس کو بیان کرتے ہوئے انتہائی تکلیف اور درد ہوتا ہے۔ ناظرین، واقعہ کیا ہوا؟ اس کی بیوی جو ہے وہ کمرے میں جاتی ہے، کمرے سے جا کے پسٹل نکال کے لاتی ہے۔ پسٹل نکال کے لانے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنے میاں کو شوٹ کرتی ہے، اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد باری باری وہ اپنے بچوں کو اپنی اس بربریت کا نشانہ بناتی ہے، بچوں کو گولی کا نشانہ بنا دیتی ہے، اور بچے بھی موقع پہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خاتون اپنے آپ کو گولی مار لیتی ہے۔ اس طرح سے یہ فیملی جو ہے وہ موقع پہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جب یہ واقعہ میں نے سنا تو مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن پھر میں نے اس کی کنفرمیشن کی تو پتہ چلا یہ واقعہ اسلام آباد میں
رونما ہوا ہے اور یہ ریئل واقعہ ہے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف جتنا مضبوط ان کا رشتہ ہے اتنا ہی نازک ہے۔ تو ناظرین، آپ سے میری یہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را اگر آپ میں کسی قسم کا پیار محبت نہیں ہے تو آپ کوشش کریں، اگر ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائے تو اپنی زندگی سے الگ الگ ہو جائیں، ایک دوسرے کی زندگی کو جہنم نہ بنائیں۔ جے کہ آپ لڑ بھی رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کو ابیوز بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ بچے بھی پیدا کیے جا رہے ہیں، تو خدارا اس سوچ کو بدلیں۔ کیوں کہ جب آپ بچے پیدا کر لیتے ہیں پھر آپ کی ذمہ داری ہے ان بچوں کی کفالت کرنا، ان بچوں کی دیکھ بھال کرنا۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ بچوں کی جان لینا۔ اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں پاکستانی قوم کو، پاکستان کے جو ہسبینڈ اور وائف ہیں، ان تک یہ پیغام